بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل وقال علیہ السلام ما لی وللدنیا ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم دوستو اور بزرگوں، انسان کا دل مرنے کے لیے تیار تو نہیں ہے، لیکن اس کو مرنا ہے۔ انسان دنیا میں چاہے کتنے اچھے اچھے ڈاکٹروں سے رابطے رکھے، چاہے کتنے اچھے ٹونک کھا لے، چاہے کتنا اپنی صحت کا خیال رکھے، لیکن موت سے اس کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ مرنا ضرور ہے، موت سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ۔ اے میرے نبی، آپ ان سے کہیے کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو، اس موت سے تم کتنا بھاگو گے، ایک دن ضرور آئے گا کہ یہ موت تمہیں پکڑ لے گی۔ ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک شاہ عبدالعزیز صاحب ہیں دلی والے، حضرت شاہ ولی اللہ کے بیٹے، وہ نہیں، یہ اور ہیں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دعاجو رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ تھے۔ اللہ، ہمارے مولانا جمشید صاحب، تبلیغ والوں نے تو ان کا نام سنا ہوگا اور انہیں بھی سنا ہوگا، وہ انہی کے خلیفہ تھے۔ مولانا جمشید صاحب جو رائے کے بزرگ تھے، وہ انہی کے خلیفہ تھے، شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ان سے ایک دفعہ کسی نے کہا کہ جی اللہ کی شان دیکھیں، آج تو میں نا مرتے بچ گیا ہوں۔ اللہ نے یوں سمجھیں گویا نئی زندگی دی ہے مجھے، آج تو میں گویا مرتے بچا ہوں۔ تو شاہ عبدالعزیز صاحب بڑے حاضر جواب تھے، فرمانے لگے ارے میاں، کبھی بچتے بھی مر جاؤ گے۔ یہ جتنے لوگ مر جاتے ہیں، ان کا مرنے کا پروگرام تھوڑی ہوتا ہے، ان کا مرنے کو دل تھوڑی چاہتا ہے۔ یہ وہ سارے اسباب اختیار کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے موت سے انسان بچتا ہوا دکھائی دیتا ہے، لیکن ان کی ساری چاہتیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، ان کے سارے علاج دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، ان کے سارے پرہیز دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، ڈاکٹر بھی بے بس اور عاجز آ جاتے ہیں۔ موت ایسا خوفناک ایک مرحلہ ہے، ایک ایسی کٹھن گھاٹی ہے، ایک ایسا مشکل وقت ہے کہ جو سب پہ آنا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہے، اور کوئی کیا مستثنیٰ ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو وجہ کائنات ہیں، نبیوں کے امام ہیں، اور سارے نبیوں کے سردار ہیں، اور دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کو عزیز ہیں، اللہ کو محبوب ہیں، جب ان کو بھی یہ پیالہ پینا پڑا تو اور بتائیے کون بچ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتے ہیں
انک میتن و انہم میتون، میرے نبی آپ کو بھی اس کا ذائقہ چکھنا ہے اور سب کو اس کا ذائقہ چکھنا ہے، آپ کو بھی جانا ہے، سب کو جانا ہے۔ مکے کے کافر کہتے تھے یہ محمد جب دنیا سے چلا جائے گا نا، معاذ اللہ جب مر جائے گا تو اس کا دین بھی چلا جائے گا، اس لیے زیادہ اس کے پیچھے پڑنے کی بجائے اس کے مرنے کا انتظار کرو۔ یہ مکے کے کافر کہتے تھے، چونکہ جتنا دباتے ہیں اس کے دین کو اتنا زیادہ اٹھ رہا ہے۔ یہ حق کی ایک خاصیت ہے، جتنا اسے دبایا جائے وہ اتنا زیادہ سر اٹھاتا ہے، یہ حق کی خاصیت ہے۔ حق دبانے سے دبتا نہیں ہے، حق دبانے سے مزید اٹھتا ہے۔ تو مکے کے کافر کہنے لگے اس کا پیچھا چھوڑ دو، بس اس کی موت کا انتظار کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی اور اللہ نے فرمایا افإن مت فہم الخالدون، کہ اگر یہ تیرے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں تو کیا تیرے مرنے کے بعد ان کو میں چھوڑ دوں گا؟ ان کو بھی تو مرنا ہے۔ اس لیے موت ایک ایسا مرحلہ ہے جس سے چھٹکارا ہے ہی نہیں، اور نہ اس میں جوان ہونا ضروری ہے، نہ اس میں بوڑھا ہونا ضروری ہے، نہ اس میں بیمار ہونا ضروری ہے، نہ اس میں 80-90 سال کا ہو جانا ضروری ہے، بلکہ جب موت کا وقت آتا ہے تو صحت مند کو بھی جانا ہے، بیمار کو بھی جانا ہے، جوان کو بھی جانا ہے، بوڑھے کو بھی جانا ہے۔ یہ ہمارے ڈاکٹر مدثر صاحب کے جو بھائی تھے، ابھی جو پچھلی دفعہ ہم آئے 2 مہینے پہلے، غالباً 2 یا 2.5 مہینے پہلے آئے، تو اچھی طرح ہم بیٹھے رہے، گپ شپ لگاتے رہے، بہت سارے سوال وہ پوچھتے رہے اور جواب سنتے رہے، اور بڑے حشاش بشاش طریقے سے ملے۔ اور ایک چھوٹا بچہ بڑا شرارتی تھا ان کا، کہنے لگے اس کے لیے کوئی دم وم کریں، اس پہ بڑا شرارتی ہے۔ میں نے کہا اس پہ دم اثر نہیں کرے گا، آپ اس کو کارٹون دکھانا چھوڑ دیں۔ تو جب ہماری ملاقات ہوئی ان کے ساتھ کافی دیر ہم بیٹھے، تو نہ مجھے اس کا گمان تھا کہ یہ شخص اگلی دفعہ ہماری اس سے ملاقات نہیں ہوگی، یہ قبر میں جا چکا ہوگا، نہ اس کے گمان میں یہ تھا، نہ اور کسی کے گمان میں تھا۔ آج اس کو دفن ہوئے کتنے دن گزر گئے۔ انسان جب دنیا میں رہتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ میں تو ہوں ہی یہاں کا، میں نے تو رہنا ہی یہاں پر ہے، لہذا لمبے لمبے منصوبے بناتا ہے، سال ہا سال کے منصوبے بناتا ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ سالوں کے منصوبے بناتا ہے اور منٹوں کے بعد دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ ہر وقت موت کی تیاری میں لگا رہے، اس لیے کہ موت آنی ہے، موت سے کوئی مفر نہیں، موت سے کوئی نجات نہیں، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں۔ اچھا، پھر اگر موت کے بعد انسان مر کھپ جاتا، ختم ہو جاتا، تو بات ہی ختم ہو جاتی۔ وَلَوْ أَنَّا إِذَا مِتْنَا تُرِكْنَا لَكَانَ الْمَوْتُ رَاحَةَ كُلِّ شَيْءٍ، اگر موت کے بعد ہم ختم ہو جاتے اور موت کے بعد ہم سے کوئی حساب کتاب نہ ہوتا تو موت تو اچھی چیز تھی، دنیا کے دکھوں سے نجات مل جاتی، آگے کے دکھ ہوتے ہی نہ۔ وَلَكِنَّا إِذَا مِتْنَا بُعِثْنَا فَنُسْأَلُ عِنْدَهَا عَنْ كُلِّ شَيْءٍ، لیکن بات یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں چھوڑ دیا جاتا تو موت تو راحت ہو جاتی، لیکن موت کے بعد ہمیں چھوڑ نہیں دیا جائے گا، بلکہ موت کے بعد اللہ سامنے کھڑا کرے گا۔ ہاں بھائی، کیا کر کے لائے ہو؟ کیا دیکھ کے آئے ہو؟ کیا سن کے آئے ہو؟ کیا بول کے آئے ہو؟ کیا کر کے آئے ہو؟ کیا کما کے آئے ہو؟ کیا کھا کے آئے ہو؟ کیا پی کے آئے ہو؟ کیا سمجھ کے آئے ہو؟ ہر چیز کا سوال ہوگا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، میں نے قبر سے زیادہ وحشتناک منظر کوئی اور نہیں دیکھا، ایسا خوفناک منظر کچھ نہ پوچھو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، جو آپ کی دختر ہیں، آپ کی بیٹی ہیں،
اور سب سے بڑی بیٹی ہیں اور اللہ کے راستے کی شہیدہ بھی ہیں. یہ خود نہیں فوت ہوئیں، اللہ کے راستے میں شہید ہوئیں. ہجرت کر جب مکے سے نکل رہی تھیں تو حبار بن اسود جو رشتہ دار تھا اس نے برچھا مارا اونٹنی کو. حضرت زینب اونٹنی پر سے نیچے گر گئیں. حضرت زینب اونٹنی پر سے نیچے گر گئیں اور زخم آ گیا. پیٹ میں حمل تھا، حمل بھی ضائع ہو گیا اور زخم بھی آیا. اسی زخم میں 1 سال تک تڑپتی رہیں اور دنیا سے رخصت ہو گئی. ہمارے نبی نے فرمایا زینب میری بڑی پیاری بیٹی تھی اور اللہ کے راستے میں بہت ستائی گئی، میری جدائی میں اس نے بڑے دکھ جھیلے اور آج وہ دنیا سے چلی گئی. جب ان کو قبر میں اتارنے کا وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبر میں اتارا اور پھر قبر میں اتارنے کے بعد دفن کرنے کے بعد آپ کافی دیر تک قبر کے پاس بیٹھے رہے. اور جب آپ قبر کے پاس بیٹھے رہے تو آپ کے چہرے پہ اداسی تھی، آپ پریشان سے لگ رہے تھے. کافی دیر کے بعد آپ وہاں سے اٹھے تو آپ بڑے حشاش بشاش تھے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کو جب آپ نے قبر میں اتارا تو آپ پریشان لگ رہے تھے، جب آپ اٹھے ہیں تو آپ بڑے حشاش بشاش ہیں. آپ نے فرمایا مجھے ڈر تھا کہ کہیں فاطمہ کہیں زینب کو تکلیف نہ ہو، مجھے زینب کی کمزوری کا خدشہ تھا، لیکن میں نے اللہ سے جو دعا کی نا تو میری دعا سے اللہ نے میری بیٹی پر آسانی کر دی. مجھے بتائیے جب نبی کی بیٹی اللہ کے راستے کی شہیدہ اہل بیت ہوئی، نبی کی بیٹی اللہ کے راستے کی شہیدہ، جب ان کو بھی حضور کی دعا کی ضرورت ہے تو ہمارا اور آپ کا کیا بنے گا؟ کبھی ہم نے تنہائی میں بیٹھ کے سوچا اسے؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. اللہ فرماتے ہیں کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچ لیا کرو کہ کل کے لیے تم نے کیا تیار کیا ہے. سارا دن پیٹ کی فکر لگی رہتی ہے، خواہشات کی فکر لگی رہتی ہے، ضروریات کی فکر لگی رہتی ہے، کپڑے استری ہوئے کہ نہیں ہوئے، کپڑے دھلے کہ نہیں دھلے، عید آ رہی ہے نئے کپڑے سلے کہ نہیں سلے، کاروبار بڑھ رہا ہے کہ نہیں بڑھ رہا، پروموشن ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، باہر ملک کے ویزے کھل رہے ہیں کہ نہیں کھل رہے. میرے دوستو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو مت سوچو، یہ تو مقدر کی چیز ہے، مل کے رہے گی. سوچو اس بات کو کہ کل مرنے کے بعد میرا کیا بنے گا، قبر میں کیا بنے گا، قیامت میں کیا بنے گا، موت کے وقت کیا بنے گا. جس وقت فرشتہ مجھے لینے آ جائے گا، آپ میں سے ہر ایک کو لینے آئے گا. دیکھیں پچھلی ملاقات میں وہ تھے، اب وہ نہیں ہیں. پتہ نہیں اگلی ملاقات میں ہم میں سے کون نہیں ہوگا، پتہ نہیں میں نہیں آؤں گا یا آپ میں سے کوئی نہیں ہوگا. میرے دوستو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، زندگی مختصر سی ہے، زندگی تھوڑی سی ہے. غفلت سے انسان کو باز رہنا چاہیے. غفلت اللہ پاک کو شدید ناپسند ہے. آخرت کی تیاری کی ہر وقت فکر لگی رہے، ہر وقت اس بات کی سوچ لگی رہے کہ میں کیسے کامیاب ہو جاؤں، جہنم سے بچنے کا سامان تیار کروں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، اے دنیا بھر کے انسانوں تم سب کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اور پھر کیا ہوگا؟ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جب تم مر جاؤ گے تو پھر قیامت میں تمہیں کھڑا کیا جائے گا اور زندگی کے ہر کام کا تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. یہ نہیں کہ جو چاہو کر لو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اندھیر نگری نہیں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک بندے کو الگ سے بلائیں گے، تنہائی میں بلائیں گے، سب کے سامنے اس کو رسوا نہیں کریں گے، الگ سے بلائیں گے اور فرمائیں گے میرے بندے تجھے یاد ہے تو اس دن میری نافرمانی کر رہا تھا، یاد ہے تجھے؟ کیا تجھے پتہ نہیں تھا کہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں؟ تو وہ ایک دم گھبرا جائے گا. اللہ فرمائیں گے گھبراؤ نہیں، وہاں بھی چھپایا تھا، یہاں بھی چھپاتا ہوں.
وہاں بھی پردہ ڈالا تھا، آج بھی پردہ ڈالتا ہوں، وہاں بھی ستاری کی تھی، آج بھی ستاری کرتا ہوں۔ ہر بات کا اللہ کو تو پتہ ہے نا، اللہ کو تو ہر بات کا پتہ ہے۔ ایک حبشی ہمارے نبی کے پاس آیا، کہ رسول اللہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب میں وہ گناہ کر رہا تھا تو اللہ مجھے دیکھ رہا تھا؟ آپ نے فرمایا بلا کیوں نہیں، اللہ تو دیکھ رہا تھا۔ تو اس نے ایک چیخ ماری اور اس کا کلیجہ پھٹ گیا اور فوت ہو گیا۔ کتنے کام ہم کر چکے ہیں، کتنی باتیں ہم کر چکے ہیں، کتنی نظریں ہم اٹھا چکے ہیں، کتنے کان ہم لگا چکے ہیں، کتنے لقمے ہم کھا چکے ہیں، کتنے گھونٹ ہم پی چکے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہیں، اللہ کو شدید ناپسند ہیں، اور سب اللہ نے دیکھے ہیں۔ اللہ سے کچھ اوجھل نہیں ہے۔ انسان جب تنہا ہوتا ہے تو ادھر ادھر دیکھتا ہے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، دروازے بند ہیں کہ نہیں، کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ لیکن یہ کم بخت یہ نہیں سوچتا کہ ایک آنکھ تو ہر اوٹ کے بعد بھی دیکھتی ہے، ہر آڑ کے پیچھے بھی دیکھتی ہے، وہ اللہ کی آنکھ ہے۔ ہمارے نبی بیت اللہ شریف میں نماز پڑھنے آئے تو ابو جہل نے ہمارے نبی کو بہت برا بھلا کہا، بہت برا بھلا کہا، نماز سے روکنے لگ گیا اور بہت برا بھلا کہا۔ ابھی وہ نماز سے روک رہا تھا، ہمارے نبی کو برا بھلا کہہ رہا تھا کہ قرآن پاک کی آیتیں نازل ہو گئیں۔ افرأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، آپ نے دیکھا اس شخص کو جو میرے بندے کو نماز پڑھنے سے روک رہا ہے؟ آگے 2-3 آیتیں اور ہیں، آخر میں فرمایا الم یعلم بان اللہ یرا، کیا اس کم بخت کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، پھر بھی یہ اتنی بڑی حرکت کر رہا ہے۔ میرے دوستو، ہمیں اپنے گریبان میں جھانکتے رہنا چاہیے، کتنے کیا کچھ کیا ہوا ہے ہم سب نے، ان سب کی اللہ کو تو خبر ہے، اللہ کے پاس وہ سب لکھا ہوا ہے، اس سب کا حساب ہوگا۔ سب کا حساب ہوگا۔ جس زمین پہ انسان گناہ کرتا ہے وہ زمین گواہ بن جاتی ہے، جن درختوں کے پاس کرتا ہے وہ درخت گواہ بن جاتے ہیں، وہ پتھر گواہ بن جاتے ہیں، وہ در و دیوار گواہ بن جاتے ہیں، انسان کے وہ اعضاء گواہ بن جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ایک بندے کو لایا جائے گا، اس کا اعمال نامہ کھولا جائے گا، اس میں تو بہت کچھ لکھا ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنے اعمال نامے کو پڑھ، کیا کیا لکھا ہے اس کے اندر۔ جب وہ سارا پڑھے گا تو اندر اندر میں تو وہ پریشان ہو جائے گا، یہ تو سارا ہی کچھ لکھا ہوا ہے، کچھ بھی ان سے اوجھل نہیں ہے، مگر وہ مکاری کرے گا، عیاری کرے گا اور کہے گا یہ تو غلط لکھا ہوا ہے، یا اللہ میں نے تو نہیں کیا یہ کام۔ تو بہت ساری باتیں تو ایسی لکھی ہوئی ہیں جو مجھ پہ بہتان ہے، الزام ہے۔ تو اللہ اکبر، اللہ بڑا قادر ہے، جب وہ زبان سے اپنے کیے ہوئے گناہوں کا انکار کرے گا تو اللہ تعالیٰ جن اعضاء سے اس نے گناہ کیے تھے نا، اللہ اس کی زبان پہ مہر لگا دیں گے اور ان اعضاء کو اللہ بولنے کی قوت عطا فرمائیں گے۔ وہ اعضاء بولیں گے یا اللہ اس نے واقعی یہ کام کیے تھے۔ مثلا اگر زنا کیا ہے تو ران بولے گی، ران بولے گی۔ کانوں سے گانے سنے ہیں، میوزک سنا ہے، غیر محرم عورتوں کی مزے لینے کے لیے آوازیں سنی ہیں، تو یہ کان بولیں گے، زبان نہیں بولے گی، کان بولیں گے۔ جب سارے اعضاء ان گناہوں کا اقرار کر چکیں گے جس کا اس نے انکار کیا تھا، تو پھر اللہ اس کی زبان سے مہر ہٹائیں گے، تو وہ کہے گا ہائے افسوس، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم میرے خلاف بولنے لگ گئے، تم میرے خلاف بولنے لگ گئے۔ تو وہ اعضاء کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہم بول تو نہیں سکتے تھے، بولنے کی طاقت تو اللہ نے زبانی کو دی تھی، لیکن آج جو اللہ زبان سے بلواتا ہے اس اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت دے دی، اس لیے ہم بول پڑے۔ کتنی ذلت اور رسوائی ہوگی اس دن۔ اس لیے میرے دوستو، موت یقینی
بات ہے، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ بیٹا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بس آپ بھی مناسب نہیں ہے، ان سب کو گرمی مجھے ہوا لگے اچھا نہیں ہے، بس برابر ٹھیک ہے سارے۔ ہاں، موت آنی ہے، ہم سب نے مرنا ہے، موت کا پیالہ پینا ہے۔ آپ کبھی اس بات کا تصور کیا کریں نا کہ میری روح نکل رہی ہے، میرے کپڑے اتارے جا رہے ہیں اور مجھے غسل دیا جا رہا ہے، مجھے کفن پہنایا جا رہا ہے، مجھے قبر میں اتارا جا رہا ہے، جہنم کی کھڑکی کھل رہی ہے، جنت کی کھڑکی کھل رہی ہے، فرشتے حساب لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ مجھے کسی نے کہا کہ جی مجھ سے گناہ بہت ہوتے ہیں، زنا کرنے کو بہت دل کرتا ہے اور بہت ساری برائیاں مجھ سے ہو جاتی ہیں، میں کیا کروں؟ جان نہیں چھوٹ رہی اس سے۔ بیان سنتے ہیں، تھوڑی دیر اس کا اثر ہوتا ہے، پھر طبیعت ویسی کی ویسی ہو جاتی ہے، پھر برائی کے بہانے ڈھونڈتا ہوں، تو کیا کروں میں نے ان کو یہ طریقہ بتایا۔ میں نے کہا ہمارے نبی کا ارشاد ہے، اکثروا ذکر ہاضم اللذات، خواہشات کو توڑنے والی چیز کو خوب یاد کرو، اور وہ موت ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا وہ موت ہے۔ چنانچہ جب ان کو یہ عمل بتایا تو 2 یا 3 دن کے بعد انہوں نے بتایا کہ اللہ کا شکر ہے، وہ ساری کیفیت اللہ نے ختم کر دی۔ اب تو اتنا ڈر لگتا ہے، جو ہی موت کو سوچنے بیٹھتا ہوں اتنا ڈر لگتا ہے کہ جیسے اب مرا۔ میرے دوستو، جب کوئی قریبی رشتہ دار مر جاتا ہے نا تو انسان کو موت بڑی یاد رہتی ہے۔ جس دن کوئی قریبی رشتہ دار مرا ہو اور دل کو اس کا صدمہ ہوا ہو، اس دن کوئی ننگی فلم دیکھتا ہے؟ اس دن کوئی ڈرامہ دیکھتا ہے؟ اس دن کسی کا گناہ کرنے کو دل کرتا ہے؟ اس دن کسی غیر محرم کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتا ہے؟ اس دن بدماشی عیاشی کرتا ہے؟ اس دن برائی کی طرف دھیان جاتا ہے؟ نہیں جاتا، اس لیے کہ ابھی حادثہ پیش آیا تھا دوسرے کی موت کا۔ اپنی موت کو ہم اگر یاد کر لیا کریں تو دل ہمارا کتنا پاک صاف ہو جائے۔ اس لیے موت وہ چیز نہیں ہے کہ جس کو بھلا دیا جائے، موت کو یاد رکھنا چاہیے، کبھی بھی موت کو نہیں بھولنا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت ہوا کرتی تھی، ہر وقت آپ پر موت کی کیفیت طاری رہتی تھی۔ آپ کے ایک بہت پیارے صحابی ہیں حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں نے ایک چیز خریدی اور جس سے خریدی اس کو کہا 1 مہینے کے بعد پیسے لے لینا۔ آپ علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ اسامہ 1 مہینے کی ادھار پر چیز خرید کے لایا ہے۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے بھرے مجمع میں فرمایا، لوگو ان اسامۃ لطویل الامل، اسامہ کی امیدیں تو بہت لمبی ہو گئی ہیں، 1 مہینے تک اس کو جیتے رہنے کا یقین ہے، حالانکہ میں اللہ کا محبوب ہوں، مجھے اتنا بھروسہ نہیں ہے کہ 1 قدم اٹھاتا ہوں اس کو زمین پہ رکھ سکوں گا یا کہ لقمہ منہ میں ڈالتا ہوں پتہ نہیں اس کو چبا کے نگل بھی سکوں گا کہ نہیں۔